انسان ہمیشہ سے ہی اسی چیز کا طلبگار رہا ہے کہ جو کچھ میں چاہوں وہ میں پالوں، لیکن جب وہ اپنی من پسند چیز حاصل نہ کر پایا تو اس نے ایسے راستوں پر چلنا شروع کر دیا جہاں سے وہ اپنی ہر مراد پوری کر سکے۔ اپنی دلی مرادوں کو پورا کرنے کے لیے انسان نے خاص قسم کی دعا، منتر، کلمات اور خاص لفظوں کا استعمال کرنا سیکھنا شروع کیا۔ انسان نے جانا کہ کچھ مخصوص الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں، کچھ ایک دوسرے کے بیچ نفرت پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور کچھ مخصوص الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو خدا کے کافی نزدیک کر سکتے ہیں، اور پھر وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ کر اپنی ہر دلی مراد پوری کر سکتے ہیں۔ انہی مخصوص الفاظوں میں سے ایک لفظ اسم اعظم کا بھی ہے۔ اسم اعظم وہ لفظ ہے جو ایک انسان کو فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یہ لفظ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اسم اعظم کے ذریعے جو چاہے دنیا میں حاصل کر سکتا ہے۔ اسم اعظم اس طاقتور لفظ کا نام ہے جس کی قدیم زمانے سے علماء، صوفیاء اور ماہر روحانیات تلاش میں رہے ہیں۔ اللہ کے کئی نبی بھی اسم اعظم کو جانتے تھے اور اسی بابرکت نام کی مدد سے وہ مختلف معجزات کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے اسم اعظم کو پا لیا گویا اس نے سب کچھ پا لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک پاورفل لفظ اسم اعظم کی حقیقت جاننے والے ہیں۔ اسم اعظم کیا ہے؟ یہ بابرکت والا طاقتور لفظ کس آسمانی کتاب میں اتارا گیا تھا؟ بنی اسرائیل کے نزدیک اسم اعظم کون سا تھا؟ اسم اعظم کی اقسام کیا ہے؟ کیا کوئی عام انسان اسم اعظم کو جان سکتا ہے؟ اور ایک انسان کو اسم اعظم تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ناظرین، اسم اعظم جو کہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ابراہیمی مذاہب میں اپنے رب کو خوبصورت ناموں سے پکار کر اس کی توجہ حاصل کرنا ایک قدیمی نسخہ مانا گیا ہے۔ قدیم زمانے سے بے شمار صوفیاء، علماء اور ماہر روحانیات اسم اعظم کی تلاش میں رہے ہیں۔ دراصل اسم اعظم ایک ایسا برکت والا لفظ ہے جس میں بے پناہ روحانی طاقت پائی گئی ہے۔ جو کام کسی انسان کے لیے ناممکن ہو وہ انسان اس بابرکت لفظ کی مدد سے اس کام کو انجام دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس لفظ کی مدد سے انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر اسے اپنے رب کی طرف سے غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جسے حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے رب سے جو بھی دعا مانگتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم ہی وہ نام تھا جس کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک کی مدد سے سمندر کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے عصا مبارک پر بھی اسم اعظم ہی لکھا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ سمندر کے 2 ٹکڑے کر پائے تھے۔ یہ نام حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معلوم تھا اور اسی کی مدد سے آپ ایک فرشتے کے ساتھ آسمان پر گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے نبی اور انبیاء کرام تھے جو اسم اعظم جانتے تھے اور اسی نام کی مدد سے وہ معجزات کیا کرتے تھے۔ 4 آسمانی مقدس کتابوں میں سب سے قدیم آسمانی کتاب کا شرف زبور کو حاصل ہے، اور اسی کتاب میں ایک انسان کو فقیری سے بادشاہی تک پہنچانے والا لفظ اسم اعظم موجود تھا۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام جن پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی وہ اسم اعظم کو جانتے تھے، اور انہوں نے یہ نام اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی بتایا تھا۔ اس حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے جس کا ذکر دنیا کی سب سے سچی اور مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں موجود تھے کہ آپ نے تخت ملکہ بلقیس لانے کا حکم دیا۔ پاس بیٹھا ایک وزیر کہنے لگا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملک سبا سے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں، اور جب سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو وزیر نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے متعلق ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ وزیر آصف بن برقیہ تھا اور اس کی بے پناہ طاقت کا راز بھی اسم اعظم ہی تھا، اور اسی لفظ کی مدد سے وہ تخت ایک لمحے میں حاضر کرنے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ دوستو، یہودی کتابوں میں اسم اعظم کی تاریخ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے بھی پرانی ہے۔ یہودی روایات کے مطابق اسم اعظم کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور آپ نے یہ نام اپنے بھائی ہارون کو بھی بتا رکھا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام اسم اعظم کا استعمال سخت مشکلات کے دنوں میں ہی کیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل گمراہ ہو کر بال دیوتا کی پوجا میں لگ پڑے تو انہوں نے مختلف قسم کے منتر اور کلمات سیکھنا شروع کر دیے اور لوگوں کو بتانے لگے کہ ہم کچھ ایسے مخصوص کلمات سیکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جن کی مدد سے ہماری روحانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ لوگوں کو منتر و کلمات کے ذریعے عجیب و غریب کام کر کے دکھاتے اور کہتے کہ اسم اعظم کا علم ہم حاصل کر چکے ہیں۔ اہل یہود بھی جب ناممکن کاموں کو ممکن ہوتا دیکھتے تو یہی سمجھتے کہ ان کے پاس اسم اعظم موجود ہے، مگر حقیقت میں وہ شیطانی مدد سے سفلی قبالہ اور کالا جادو کے ذریعے یہ سب انجام دے رہے تھے، اور اسم اعظم کا علم اس وقت بھی صرف چند انبیاء کرام ہی کے پاس تھا۔ دوستو، یہودیوں کی مقدس کتاب توریت میں حزقیل کے نام سے ایک پورا مضمون موجود ہے جس میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے 6 معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے ساتھ پہلا معجزہ خشک ہڈیوں کی وادی میں پیش آیا۔ جب حضرت حزقیل علیہ السلام اس وادی سے گزرنے لگے تو خشک انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ جب آپ نے دعا فرمائی تو ان سب ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا اور سب مردے زندہ کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح حزقیل علیہ السلام کے 5 اور معجزات کا ذکر بھی اسی مضمون میں موجود ہے۔ یہ 5 معجزات اپنے ساتھ پیش آنے کے بعد حزقیل علیہ السلام اپنے اندر ایک روحانی قوت محسوس کرتے تھے۔ یہودیوں کے مطابق حزقیل علیہ السلام اسم اعظم کو جان چکے تھے، اس لیے اب وہ آپ سے بے حد متاثر ہونے لگے۔ دنیا کی بے شمار آسمانی کتابوں میں اللہ کے بے شمار نام موجود ہیں، مگر اللہ کے چند نام ایسے ہیں جن کا علم کسی کو نہیں ہے، جبکہ کچھ پوشیدہ نام ایسے بھی ہیں جو اللہ اپنی مخلوق میں سے صرف چند مخصوص بندوں کو ہی بتاتا ہے، اور یہ نام وحی کے ذریعے ان بندوں کے دلوں تک پہنچائے جاتے ہیں، اور پھر ان پوشیدہ ناموں کے ذریعے وہ بندے جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ پاک ان کی وہ دعا فوراً قبول فرماتا ہے۔ توریت کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر اللہ کے ساتھ کلام کے لیے گئے تو آپ اپنے رب سے فرمانے لگے کہ اگر میری قوم بنی اسرائیل مجھ سے پوچھے کہ تیرے رب کا نام کیا ہے تو میں کیا جواب دوں؟ اللہ پاک نے فرمایا، تمہارے باپ دادا یعقوب، اسحاق اور ابراہیم کا نام یہوہ ہے، اور تم انہیں میرا یہی نام بتا دینا۔ اس لیے بنی اسرائیل جب بھی توریت کی تلاوت کرتے تو اپنے اس نام یہوہ کو بلند آواز میں پکارا کرتے، کیونکہ بنی اسرائیل کا ماننا تھا کہ اس نام میں ایک روحانی طاقت ہے جسے بلند آواز میں پڑھنے سے انسان کی ہر دلی مراد پوری ہوتی ہے، اور بنی اسرائیل کے نزدیک یہی اسم اعظم ہے۔ اگر نظر ڈالی جائے دنیا کی سب سے سچی اور مقدس کتاب قرآن مجید کی طرف تو اس کتاب میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کتاب اپنے سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے اگر واقعی یہوہ ہی اسم اعظم ہے تو یہ نام قرآن مجید میں بھی موجود ہونا چاہیے۔ دراصل توریت، انجیل، عبرانی اور عربی قرآن کے کافی سارے الفاظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لہٰذا توریت میں موجود یہوہ لفظ قرآن میں موجود لفظ حی یا قیوم سے ملتا جلتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن میں یہ اللہ کی صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ جیوز ڈکشنری کے مطابق یہوہ لفظ کا مطلب بنتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، جبکہ دوسری طرف قرآن مجید میں موجود ایک آیت الکرسی میں الحی یا قیوم کا مطلب بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہی بنتا ہے۔ یاد رہے کہ قدیم زمانے میں یہودی اسم اعظم کو بے حد مقدس مانتے تھے، اسی لیے کسی عام یہودی کو یہوہ نام لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت اس نام کو سال میں صرف ایک مرتبہ سب سے بڑا ربی ایک خاص دن میں ہیکل سلیمانی کے اندر کھڑے ہو کر لیتا تھا، لیکن جب ہیکل سلیمانی تباہ ہوا تو اس کے بعد یہ نام دوبارہ کبھی نہیں لیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہودی اس نام کے ساتھ ساتھ اس کے مطلب کو بھی بھول گئے، جبکہ اس نام کو پڑھنے کا طریقہ بھی یہ لوگ نہ یاد رکھ پائے۔ آگے چل کر یہودی اور عیسائیوں نے یہوہ لفظ کو عبرانی بائبل میں تو شامل کر لیا، لیکن وہ اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ مکمل طور پر بھول چکے تھے، اس لیے وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ہی پڑھنے لگے۔ لہٰذا آج دنیا کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا کہ یہوہ لفظ کو پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے۔ سوال یہاں ایک یہ بھی ہے کہ کیا اسم اعظم کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص اسم اعظم کو معلوم کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو وہ اسے کن کن مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے کل 4000 نام ہیں، اور ان 4000 ناموں میں سے 1000 نام ایسے ہیں
جن کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ 1000 نام لوح محفوظ میں درج ہے اور 1000 ناموں کا علم صرف فرشتوں کے پاس ہے۔ باقی پیچھے بچتے ہیں 1000 نام، جن میں سے 300 نام موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب توریت میں تھے، 300 نام زبور میں تھے جو کہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور 300 نام انجیل میں درج تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اب باقی بچتے ہیں 100 نام، جن میں سے 99 نام قرآن مجید میں موجود ہے، اور پیچھے بچتا ہے صرف ایک نام، اور اصل میں یہی ایک نام اسم اعظم کہلاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم قرآن مجید کی 3 سورتوں میں موجود ہے، اور ان سورتوں کے نام ہے سورہ البقرہ، سورہ العمران اور سورہ تا۔ اگر دیکھا جائے تو ان تینوں سورتوں میں یا حیو یا قیوم ہی وہ نام ہے جو ایک یکساں ہے، اور احادیث میں بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق یہی لفظ اسم اعظم معلوم پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال رہتا ہے کہ اسم اعظم ہر کوئی انسان معلوم کر سکتا ہے۔ جان لیں کہ اسم اعظم معلوم کرنے کے لیے دل کی پاکیزگی اور روح کا پاک ہونا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسم اعظم معلوم ہونے کا مطلب اللہ کے بے حد قریب ہو جانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسم اعظم کی تاثیر وقت اور مقام کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ صوفیہ اکرام کا ماننا ہے کہ اسم اعظم ہر دور میں ایک ہی جیسا نہیں رہتا، یعنی کہ جو اسم اعظم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں ہوا۔ جو اسم اعظم حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا تھا وہی حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ مواقع پر الگ الگ قسم کے اسم اعظم سکھائے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ہی اسم اعظم سب کے لیے نہیں ہے۔ کئی صوفیہ اکرام کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ بعض اوقات اسم اعظم عظیم شخصیات کو خواب کی صورت میں بھی عطا ہوا، جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اسم اعظم خواب کے ذریعے عطا کیا گیا تھا، اور وہ اسے پڑھ کر اسی کی بدولت دنیا میں ایسی ایسی چیزیں دیکھتے تھے جو عام انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر تھی۔ یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اسم اعظم کا اثر انسان کی نیت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان اسم اعظم کو جان لیتا ہے اور وہ اسے کسی شخص کو نقصان پہنچانے یا کسی ناجائز مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو اسم اعظم اس کا اثر نہیں دکھائے گا، لیکن اگر وہی انسان اسے کسی جائز اور نیک مقصد یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے پڑھتا ہے تو اسم اعظم فوراً اپنا اثر دکھائے گا۔ دوستو، اسم اعظم ایک انسان کیسے معلوم کر سکتا ہے؟ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم قرآن میں ہی موجود ہے، مگر یہ الگ الگ لفظوں میں بکھرا ہوا ہے اور اس کی ترتیب کرنا ایک عام انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اس ترتیب کو صرف وہی چند لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں اللہ خاص علم عطا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اسم اعظم قرآن میں موجود تو ہے، لیکن اس کا راز ایک عام انسان کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے۔ دوستو، جیسے کہ کئی الفاظ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ویسے ہی اسم اعظم کی بھی مختلف اقسام ہے، جن میں سے پہلی قسم ہے قرآنی اسم اعظم۔ اس قسم میں وہ الفاظ آتے ہیں جو قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ کے عظیم صفاتی ناموں کے طور پر آئے ہیں، اور کئی احادیث میں ان الفاظ کو اسم اعظم بھی قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الرحمن الرحیم اور یا ذوالجلال والاکرام۔ دوسری اقسام ہے حدیثی اسم اعظم۔ دراصل اس قسم میں بعض احادیث میں خاص دعاؤں کے الفاظ کو بھی اسم اعظم قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کوئی دعا کرتے سنا تو آپ فرمانے لگے، تم نے اللہ کے اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے، اور جب کوئی اس کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کرتا ہے تو وہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسم اعظم کی تیسری قسم حروف ابجد کی ہے۔ یہ ایک روحانی قسم ہے جس میں کسی انسان کے نام کے حروف نکالے جاتے ہیں اور پھر انہی کے مطابق اس انسان کے لیے ایک خاص قسم کا نام منتخب کیا جاتا ہے جو کہ اس انسان کے لیے اسم اعظم قرار پاتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح رہے کہ عوام میں تو کسی شخص کا اس طریقے سے اسم اعظم معلوم کرنا مقبول ہو سکتا ہے، لیکن کسی شخص کے نام کے حروف نکال کر اس کے لیے کوئی اسم اعظم منتخب کرنا شریعت میں اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ اسم اعظم کی چوتھی قسم بھی ہے جسے روحانی و باطنی کہا جاتا ہے۔ اس قسم میں اسم اعظم کسی شخص کو خواب میں معلوم ہوتا ہے،
یا پھر کسی روحانی استاد کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ جیسے کہ کئی نیک لوگوں کا ماننا ہے کہ جو شخص اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارے تو اللہ پاک اس شخص کو خواب یا پھر کسی اور طریقے سے خود سے اسم اعظم عطا کرتا ہے، اور پھر وہ شخص جب بھی اسم اعظم کو پکار کر اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ نیک دلی کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے بے شک وہی اللہ کے خاص نام تک پہنچ پاتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک عام انسان کا بھی اسم اعظم تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہونا ضروری ہے۔ بے شک یہ نام اللہ صرف اپنے نیک بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ اگر بات کریں اسم اعظم کی 5ویں قسم کی تو وہ ہے اسم اعظم خاص۔ یہ وہ قسم ہے جسے اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو ہی عطا کیا ہے، اور عام انسان اس کی حقیقت کبھی نہیں جان سکتے۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم عطا کیا گیا تھا، اور اس کی مدد سے وہ جنات، ہوا اور دیگر مخلوقات کو قابو میں کر سکتے تھے۔ اسم اعظم کی 6ٹھی قسم کا نام ہے ترکیبی اسم اعظم۔ یہ وہ قسم ہے جس کے مطابق بعض علماء کرام کا ماننا ہے کہ اسم اعظم کوئی ایک نام نہیں بلکہ چند مخصوص ناموں کا مجموعہ ہے، جیسے کہ یا اللہ، یا حیو، یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام۔ علماء کرام کے مطابق اگر یہ نام ایک ساتھ ادا کیے جائیں تو دعا قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کئی علماء کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ جو انسان ان الفاظ کو کثرت سے پڑھنا شروع کرے وہ اسم اعظم کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پہلی شرط یہ ہے کہ جو انسان یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اس انسان کا نیک ہونا اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسم اعظم کی 7ویں قسم کا نام ہے عملی اسم اعظم۔ اس قسم میں علماء کرام کا ماننا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وظیفے میں کسی خاص الفاظ کو کثرت اور یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کرے تو یہی اس کے لیے اسم اعظم ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی وظیفے میں ایک تسبیح یقین کے ساتھ یا حیو یا قیوم کی پڑھ لے تو یہ اس کے لیے اسم اعظم ہی ہوگا، اور پھر پختہ یقین کے ساتھ جو دعا مانگے ضرور قبول ہوگی۔ اس طریقے کا تجربہ کئی علماء کرتے ہیں، لیکن کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، کیونکہ کسی بھی خاص الفاظ کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ وہی خاص اسم اعظم ہے۔ لیکن چونکہ اگر کسی خاص الفاظ کو پختہ یقین کے ساتھ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ بھی خاص اسم اعظم سے کم نہیں۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی خاص لفظ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے سے انسان ویسی طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، زمانہ قدیم سے ہی صوفیاء کرام سے لے کر ہر شخص اسم اعظم کی تلاش میں رہا ہے، جبکہ اس دوران لوگوں نے اس طاقتور لفظ کے متعلق اپنی رائے بھی پیش کی، مگر آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ اصل اسم اعظم کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے وقت میں اسم اعظم کی تجلی نبیوں کے ذریعے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، اور تب سے لے کر آج تک ہر شخص اسی تلاش میں ہے کہ وہ اسم اعظم تلاش کر کے خود کو فقیر سے بادشاہ بنا سکے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ہر مراد اللہ پاک سے پوری کروا سکے۔ مگر جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک عام انسان اسم اعظم جیسی طاقت صرف اسی صورت میں پا سکتا ہے جب وہ ہر وقت خود کو اپنے رب کی عبادت میں مشغول کر لے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک قائم کرے، خود کو چوری چکاری اور ہر حرام چیز سے دور کر لے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھ لے، اور ہر وہ کام کرے جس سے اللہ پاک اس سے راضی ہو، کیونکہ اگر اللہ پاک کسی انسان سے راضی ہو جائے تو وہ شخص خود بخود اپنے رب کے نزدیک ہو جاتا ہے، جس کے بعد اس کی ہر دلی مراد ضرور پوری ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک عام سا انسان اگر اسم اعظم جیسی قوت پانے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ان ساری باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اسم اعظم کے بارے میں؟ کمنٹ میں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کے لیے معلومات کا باعث بنتی رہیں۔